الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے نہایت ہی واجب و احترام بھائی اور دوستوں بزرگوں، بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آپ اللہ کو صرف یاد دہانی کروانا مقصود ہے. میرا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ساتھ ہے. ہر سال رمضان کے مہینے کے اندر آپ حضرات کے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے آتے ہیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ جماعت ہے جسے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ فتنہ قادیانیت کے خلاف لڑے جانے والی یادگار تحریکات ختم نبوت، تحریک ختم نبوت 1974 اور تحریک ختم نبوت 1984، یہ دونوں تحریکات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے لڑی گئی تھی، جس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء نے عوام الناس کے اندر روح بیلالی گھوم کر اس فتنہ قادیانیت کو پاکستان کی منتخبہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچا کر تقریباً 100 سال پرانا اور درینہ مسئلے کو حل کروایا تھا. پھر 1984 میں تحریک چلانی پڑی کیونکہ فتنہ قادیانیت نے پاکستان کی منتخبہ پارلیمنٹ کے اس فیصلے کا انکار کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تصور نہیں کرتے، اور انہوں نے مسلمانوں کے شاعر اسلام کو استعمال کرنا شروع کر دیا. پھر 1984 میں تحریک چلانی پڑی. الحمدللہ ثم الحمدللہ خواجہ حاج خان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک تحریک چلا کر جنرل ضیاء الحق کے ذریعے سے ایک آرڈیننس لایا گیا. امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے ان کو اس بات کے اوپر پابند کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے شاعر اسلام، مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے. آج کل ملک پاکستان، عزیز ملک عزیز پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، اس صورتحال کے پیچھے بھی ساری کارروائی 1974 اور 1984 کی تحریک ہے. جب 1974 کی تحریک ختم نبوت نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر بلا کر ان کے اوپر 16 دن جرح کرنے کے بعد تمام پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیت اور اس کی ذریت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان کے اس فیصلے کو نہیں مانتے. جب آئین پاکستان کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت لکھ دیا گیا، انہوں نے پاکستان کے آئین کو ماننے سے انکار کر دیا. ڈاکٹر عبدالسلام جو پاکستان کا سائنسدان ہے، وہ اس ملک پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک جا کر بیٹھ گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا اس ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستان کے اندر دعوت دی گئی کہ یہاں پر ہم ایک سائنسی پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے، آپ اس ملک پاکستان کے اس پروگرام کے اندر
گیسٹ مدعو ہیں، آپ آئیں اپنا مقالہ پیش کریں۔ اس ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے اس آج کی تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، اس نے خط مسودہ لکھا پاکستان کی اس وقت کی گورنمنٹ کو، کہا میں اس لعنتی سرزمین پر قدم نہیں رکھنا چاہتا، اس لعنتی سرزمین پاکستان پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جس زمین پر ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہو، ہم آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب صورتحال یوں ہو رہی، پچھلے 3-4 دنوں سے ملک عزیز پاکستان کے اندر جو صورتحال بپا ہے، کچھ ساتھی اس سے ابہام کے اندر مبتلا ہو گئے، کچھ اس فیصلے کو خوش آئند کہہ رہے، کچھ اس فیصلے کی روشنی میں بڑے ہی پریشان ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہو کیا رہا۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے اپنی کابینہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کو جو ہے اقلیتی کمیشن کے اندر جگہ دی جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کو خوش آئند بھی قرار دیا کہ اب قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار ہو چکے۔ عمران خان نے ان کے کفر کے اوپر ٹھپا لگا دیا، ان کے کفر کے اوپر ٹھپا تو 1974 کے اندر ہی لگ چکا تھا، جب پاکستان کی مشترکہ منتخبہ پارلیمنٹ نے ایک فرد کے بھی اختلاف کے باوجود تمام کے تمام پارلیمنٹ کے اندر جو ممبر ہیں سب نے اس بات کا فیصلہ کیا، یہ اعلان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور کافر ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب ان کو چونکہ غیر مسلم اقلیت آج کے وزیر اعظم دے رہے ہیں تو اس سے 2 صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کو غیر مسلم اقلیت کے کوٹے کے اندر اگر رکھا جاتا ہے تو ان کو پھر اپنی تبلیغ کی اجازت مل جاتی ہے، وہ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، وہ اپنے نبی کی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ اپنے قرآن کی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ اپنے صحابہ کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غیر مسلم اقلیت کو مکمل طور پر آزادی ہوگی، اپنے مذہب کو جس طرح سے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں وہ جو ہے آزاد ہوگا، اپنی عبادت گاہیں بنانے میں وہ آزاد ہوگا۔ لیکن فتنہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک فتنہ ہے جسے مرزا غلام قادیانی نے اپنے آقاؤں انگریزوں کے سرپرستی میں مشترکہ ہندوستان کے اندر جسے کھڑا کیا تھا۔ اب دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے بزرگ بھی 2-3 دن سے یہی کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ مرزا غلام قادیانی کی ذریت کو بے شک کمیشن کے اندر بٹھائیں، جہاں پر مرضی بٹھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ آپ حضرات میں سے اگر آپ کو یاد ہو ملک عزیز پاکستان کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ہمارے ملک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا جج ایک ہندو بھگوان داس کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ آپ تنقید اٹھا کر دیکھ لیں، آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بھی مذہبی جماعت کی طرف سے کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جج ایک ہندو کو کیوں بنایا جا رہا ہے۔ صرف مذہبی جماعتوں کی طرف سے صرف اتنا سا مسئلہ سامنے آیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے اس چیف جسٹس جو کہ ہندو ہے اس کے سامنے کوئی اسلامی نظریاتی کام آئے گا، کوئی اسلام پر مبنی کوئی فیصلہ آ گیا تو یہ فیصلہ کس طرح سے کر پائے گا؟ اسے تو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں، یہ تو ہندو ہے۔ تب انہیں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر صرف یہ اکیلا جج نہیں ہوتا، 8-9 جج ہوتے ہیں۔ تمام دینی جماعتوں نے کہا ہمیں
پاکستان کے اندر آتا ہے جب آپ کو ہر طرف سکھ ہی سکھ نظر آتے ہیں. سکھ اپنی یاترا کے لیے پاکستان کے اندر تشریف لاتے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذات الراقی صاحب دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ملک سکھوں کا ہے اور ہم مسلمان یہاں پر بطور اقلیت رہ رہے ہیں. اتنے اس ملک کے اندر سکھ ہوتے ہیں, ہمیں کبھی کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہندو یہاں پر رہ رہے, عیسائی یہاں پر رہ رہے, سکھ یہاں پر رہ رہے, ہمیشہ قادیانیوں کے اوپر ہی ہمارا اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت اس وقت بھی مانتے, آج بھی اگر مانتے, انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ محمد مرزا غلام قادیانی محمد عربی کا تشریح غیر تشریح ذلی اور بروزی نبی نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی الگ سے نبی ہے, انہیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. مرزا غلام ہوگا, مرزا بشیر الدین مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کو جمعے کے خطبے کے اندر یہ بات ریکارڈ کے اندر موجود ہے, حوالے موجود ہیں. ان سے پوچھا گیا حضرت جب مرزا صاحب ایک نبی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں, ہمارا ایک الگ سے مذہب ہے, ہمارا ایک الگ سے دین ہے, تو پھر ہم کلمہ جو مسلمانوں والا پڑھتے ہیں. مرزا بشیر الدین نے جواب دیا چونکہ اللہ نے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر اتارا تھا, اسی محمد کو وحی نے اسی محمد کو مرزا صاحب کی شکل میں قادیان کے اندر اتارا ہے. اب چونکہ اللہ نے اسی محمد کو قادیان کے اندر اتارا, اس لیے مرزا صاحب کوئی نئے نبی نہیں ہے بلکہ محمد عربی کے نعوذ باللہ دوسری شکل میں نازل ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہمیں صحابہ کے وہ اصطلاحات کو استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, ہمیں اہل بیت کے وہ اصطلاحات کو استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان ہم اپنے بزرگوں کے تصوف سے آج کے اس جمعے میں آپ سے درخواست کر رہے ہیں خدارا اس مسئلے کو سمجھے. آپ کو منتخب کر کے پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا, 20 کروڑ مسلمان اس پاکستان کی عوام نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو منتخب کیا ہے. ان کے جو ہے جذبات سے مت کھیلیں. رب کعبہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہے. آپ انہیں کمیشن کے اندر شامل کریں یا جہاں پر مرضی لے کر جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ ان سے یاری دوستیاں نبھائیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن جب تک یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھوٹ ان کے جو انہوں نے اپنے گرد جال بنایا ہوا ہے, جو اپنے گرد جو لحاف لپیٹا ہوا ہے, جب تک اس میں سے نکل کے نہیں آتے, جب تک یہ اقرار نہیں کرتے ہاں ہم غیر مسلم اقلیت ہیں, ہمیں غیر مسلم اقلیت کے خانے میں رکھا جائے. جب ان کو رکھا جائے گا انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ مرزا غلام قادیانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار نہیں لیکن وہ الگ سے نبی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں. آپ مثال کے طور پر یہ جو عیسائی ہیں یہ بھی تو یہودیوں کے اندر سے نکلے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ایک سچے نبی پر. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے آ کر دعوت دی, انہوں کے اوپر جب انجیل اتری, جب اس کو ماننے والے پھر عیسائی ہو گئے. ہمارا بھی تو یہی ماننا ہے, ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے. جب کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے بعد یہودی نہیں رہ سکتا, اسے یہودی اپنے اندر قبول نہیں کرتے, اس کا الگ سے مذہب الگ سے پہچان بن جاتی ہے. اور انہی عیسائیوں میں سے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائے, اسے مسلمان کہا جاتا ہے, اس کی کتاب بدل جاتی ہے, اس کا دین بدل جاتا ہے, اس کا جو ہے شریعت بدل جاتی ہے. تو پھر یہ کس بات کا انصاف ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی مسلمان اپنے آپ کو پہنائیں؟ رب کعبہ کی قسم ان کی کتابیں موجود ہیں, حوالے موجود ہیں. اگر کوئی
صلی اللہ علیہ وسلم پر لمحہ ب لمحہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے محمد عربی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آ کر محمد عربی کی سنتوں پر اپنی زندگیاں گزارنے والے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عاشق ہیں کہ ایک لمحہ بھی ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے علاوہ نہیں گزرتا، وہ سارے کے سارے ان کے نزدیک کافر ہیں۔ اور مرزا غلام قادیانی پر ایمان رکھنے والے مسلمان، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر تم نے محمد عربی کے دامن کو چھوڑ کر، اگر تم نے مرزا غلام قادیانی کے دامن کو پکڑا ہے، تمہاری مرضی ہے، جہاں پر تم جانا چاہو ہم تمہارے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، تمہارے حق میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کے ساتھ جوڑے رکھنا ہمارے پاس کی بات تو نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کا جس کو توفیق دے دے۔ لیکن جب تم نے محمد عربی سے اپنا تعلق توڑ لیا، جب تم نے قرآن کے مقابلے پر اپنی کتاب تذکرہ تم لے آئے، جب بخاری اور مسلم کے مقابلے پر سیرت مہدی تم لے آئے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے مقابلے پر تم اپنے ملا اور حکیم لے آئے، جب تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مقابلے پر تم اپنی دنیا جہاں کی غلیظ ترین عورت کو تم نے حدیجہ الزہرا حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دے دیا، اگر تم نے دنیا جہاں کی غلیظ ترین عورت کو فاطمہ الزہرا کا مقام اگر تم نے نعوذ باللہ تم نے دے دیا، پھر تم اپنا مذہب اپنے پاس رکھو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ہماری درخواست ہے، خدا را اس مسئلے کو سمجھے، یہ آپ نے ان کو غیر مسلم اقلیت کے اندر رکھ کر ان کے اوپر کے اوپر کوئی جو ہے مہر سبق نہیں کی۔ 1974 کے اندر ان کے کفر کے اوپر تھپا لگ چکا ہے، 1984 کی تحریک کے اندر ان کی کفر کے اوپر تھپا لگ چکا ہے، آج کوئی نیا انوکھا کام نہیں ہوا، بس یہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ غیر مسلم اقلیت کے اندر آ جاتے ہیں، اگر آپ ضد پر اڑ جاتے ہیں، پھر ان کو اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت ہوگی۔ پھر مجھے بتلائے اس ملک عظیم پاکستان کے اندر کس نبی کی جو ہے نبوت کا پرچار ہوگا؟ ادھر میں کھڑا ہو کر کہوں گا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، ادھر کوئی قادیانی کھڑا ہو کر کہتا ہوگا نہیں نہیں مرزا غلام قادیانی اللہ کا آخری نبی ہے۔ میں یہاں پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ہے، وہ میری امت کی ماں ہے، وہ قادیانی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوگا نہیں نہیں نصرت جہاں ام المومنین ہے۔ دو مذہب اس ملک کے اندر نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پہلے ماضی قریب کے ماضی دور کے حکمرانوں کو ان کی پشت پناہی کرنے کے لیے جو بھی ہمارے آئین کے اندر ہمارے قانون کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوشش ہوئی گئی، الحمدللہ امت بیدار ہوئی، اکابرین نے بزرگوں نے بر وقت جو ہے اس کا نوٹس لیا، الحمدللہ وہ سارے واپس ہوئے، مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اس میں بھی مسلمان پریشان نہ ہو، اللہ کے ہاں دیر ہے نہ دیر نہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج یا کل آپ کو خود وزیر اعظم پاکستان یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت میں شامل نہیں کیا، ہمارا موقف بھی وہی ہے جو مسلمانوں کا موقف ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ میں امید کر رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر اور اس کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔